ایک صاحب ہمارے آتے ہیں، ان کا ایک ڈرائیور تھا، مختصر سی تنخواہ کے اوپر ڈرائیونگ کر رہا تھا. مجھ سے کہنے لگے، مالک کہنے لگے ان کا جو نانا تھا فلاں جگہ کا رئیس اعظم تھا، گاڑی لے کے کبھی بیچتا نہیں تھا. پھر اس کی گاڑی اگر تھوڑی سی پرانی ہوگی کھڑی کر دیتا تھا، اس کی گاڑی کے اندر پرندے گھونسلے بنا لیتے تھے. کبھی گاڑی نہیں بیچتا تھا. فلاں جگہ اس کا بنگلہ تھا، فلاں جگہ تھا، فلاں جگہ تھا. اور باپ کا رقبہ، باپ کی جائیدادیں اور باپ کی جاگیریں وہ اتنی زیادہ تھیں، پر مال محفوظ نہ رہا. مال محفوظ نہ رہا. اب عالم یہ ہے کہ کہنے لگا کہ بیٹے کو اٹھا کے اس نے میرے پاس کہیں فلاں میرا شعبہ ہے اس پہ لگا دیا ہے کہ آپ اس کو دے دینا، بس اتنا دے دینا کہ میرے گھر میں 2 ٹائم کی روٹی چل جائے. بیٹے کا حال یہ ہے اور باپ کا حال یہ ہے، اور وہ ساری جاگیریں اور وہ سارا مال اور ساری دولتیں اور سارے وقار اور ساری عزتیں اور ساری سربلندیاں اور ساری پگیں ختم ہو گئیں. مال محفوظ نہ رہا. میرے آقا کا فرمان ہے اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو. اور جب معاشرے میں یہ آ جائے کہ جو زکوٰۃ دینے والے ہیں خود لینے والوں کی لائن میں لگ جائیں. آپ کے رمضان میں سب سے زیادہ جو زکوٰۃ عطیات ہیں وہ کراچی میں چلتے ہیں، میرے مشاہدے میں بہت زیادہ. کراچی والوں میں بڑے بڑے سخی بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے سخی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مال لینے والوں کے کراچی میں اور سعودی عرب میں کھیپ جاتی ہے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا جی خرگوش ویزے پہ آئے ہیں. میں کہا وہ کوئی سا کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے آتے ہیں پھر گم ہو جاتے ہیں، پکڑے گئے تو پھر انہوں نے کچھ عرصہ جیل میں رکھا اور واپس بھیج دیا. یہ آ کے یہاں مانگتے ہیں اور ان کا کام صرف مانگنا، صرف مانگنا. اور ان میں وہ لوگ ہیں جو واقعی زکوٰۃ دینے والے تھے، صدقات دینے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں اور اللہ کو دینے والے تھے. آپ محسوس کریں چوراہوں پہ بار بوڑھے اور بعض جوان اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ بعض اوقات چونک جائیں گے، یہ تو وہ شخص نہیں ہے، یہ فلاں جاننے والا ہے، یہ کیسے مانگ رہا ہے؟ نسلوں میں مال اگر محفوظ کرنا ہے، جائیداد محفوظ کرنی ہے اور پراپرٹی چاہتے ہیں نسل در نسل کام آئے، تو اس کا واحد حل یہ ہے کہ فرمایا میرے آقا کا فرمان ہے اپنی نسلوں کا مال زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کر لو. پھر زکوٰۃ نکالنے کے بعد پھینکنی نہیں ہے، یہ میری درخواست ہے. جو بھی کپڑا لگا دے، بینر لگا دے، اس کو زکوٰۃ دینی شروع کر دی. یہ زکوٰۃ کا پھینکنا ہے، دینا نہیں ہے. زکوٰۃ تو دی جاتی ہے اور دینے کے لیے تلاش ہوتی ہے. تلاش کون مستحق ہے؟ اور تلاش میں سب سے پہلے رشتہ دار. تلاش میں سب سے پہلے رشتہ دار، ایسا رشتہ دار یا ایسے رشتہ دار کہ جو ساری زندگی میرے ماں باپ کو انہوں نے ذلیل کیا ہو، رسوا کیا ہو، خوار کیا ہو، پریشان کیا ہو، تہمتیں لگائی ہوں، ذلتیں دی ہوں، اور ہے وہ ضرورت مند، واقعی ہے وہ ضرورت مند، ہے وہ ضرورت مند واقعی. ایسے انداز سے، کیسے انداز سے، کس ترکیب سے اس تک مال پہنچانا ہے؟ ایسا انداز ہو کہ اس کی آنکھیں جب مجھ سے ملیں، اور ایسا ہاتھ بھی ہو، یہ نہ ہو کہ خود اپنے پاس رکھ لے اور کہاں پہنچ گیا. ایک بندہ مجھے اپنے پاس ایک دوست لے آیا، کہنے لگا میرا گہرا دوست ہے، میں آج تک اپنے رشتہ داروں کا مال اس کے ذریعے بھیجتا رہا، ان کی ہماری صلح نہیں تھی، بول چال ختم نہیں تھی، آپ کا درس سن کے مجھے احساس ہوا، میں ان کا مال بھیجتا رہا اور یہ دیتا رہا، ہماری صلح ہوئی ہے. تو انہوں نے ہم سے شکوہ کیا ہے، آپ خود تو اچھا کھاتے ہیں، چلو ہم دشمن تھے، کبھی انسانیت کے ناطے ہمیں پوچھ لیتے. میں نے کہا میں تو آپ کو، اس کا نام تھا خادم حسین، خادم حسین کے ذریعے خادم کے ذریعے بھیجتا نہیں رہا.
اس نے کہا خادم خادم تو دیتا؟ انہیں کہا میں دیتا رہا ہوں. کس کو دیتے رہے؟ انہیں کہا آپ کے گھر کے بندہ نہیں آتا تھا، بندہ اس کو دے دیتا تھا. اب بندہ کہاں سے آیا؟ کہ ہم بندہ دے. اب بندہ کہاں سے آیا؟ خادم حسین خود کھا جاتا تھا اور ان غریبوں کو نہیں دیتا تھا. تو میرے سامنے واقعہ ہو. اپنے مالوں کو محفوظ کرنا ہے. آنے والا وقت بہت نازک ہے، حالات بہت ناسازگار ہیں. مجھے ٹی وی چینل والے آتے ہیں کچھ میرا پروگرام لینے کے لیے، تو مجھ سے کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے، حالات بہتر ہوں گے؟ میں کہا میرے خیال میں بہتر نہیں ہوں گے. اور میں نے کہا یہ نہ سمجھنا یہ کہ میری پیشین گوئیاں ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس غیب کا علم ہے، یہ نہ سمجھنا کہ میرے پاس کوئی ایسا علم ہے کہ میں آنکھیں بند کرتا ہوں. میرے پاس اپنا علم نہیں، میرے آقا کے علم کے دیے ہوئے علم میں سے ہے کہ ہر آنے والا نظام برکت ختم ہوتی جائے گی اور بے برکتی بڑھتی جائے گی. ایک درویش تھے، باسی روٹی 2 درہم کی بیچتے تھے اور تازہ روٹی 1 درہم کی. تو کسی نے پوچھا آپ اسے کیوں کرتے ہیں؟ پر میں اس روٹی کو حضور سے برکت کے ساتھ مناسبت ہے. حضور کے دور سے جتنا دور دور ہوتا جائے گا برکت ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، ختم ہوتی جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور یہ حقیقت ہے. اگر چاہتے ہیں کہ ہمیشہ تمنگری رہے، مالداری رہے، عزت رہے، بھرم رہے اور نسلیں پتہ نہیں کتنی آئیں گی کوئی خبر نہیں، اور ان کا رزق کشادہ رہے، کیسے ہوگا؟ کس طرح ہوگا؟ تو اس کا واحد حل اور اس کا واحد راستہ صرف یہی ہے کہ زکوٰۃ کو سوچیں. اور اگر آپ سے پہلے ترکیب یہ تھی کہ کوئی مجھے دے جاتا تھا زکوٰۃ، تو اس کو سوچیں کہ میں کیوں لیتا تھا. مجھ پہ زکوٰۃ اگر واقعی لگتی ہے اور مجھے کوئی چپکے سے میری خدمت کر رہا ہے وہ اور بات ہے. اگر واقعی لگتی ہے، اگر واقعی میں ضرورت مند ہوں، اور یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں واقعی ضرورت مند ہوں؟ یہ کیسے پتا چلے گا کہ واقعی میں ضرورت مند ہوں؟ اس کو سوچیں، اس کا خود حل سوچیں کہ میں واقعی ضرورت مند ہوں. اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے گھر کا مال، اپنے گھر کے اسباب، اپنے گھر کی چیزیں پوچھ پاچھ کریں، تحقیقات کریں، ضرور کریں. پتہ چل جاتا ہے. اگر میں ضرورت مند ہوں ٹھیک ہے، اگر ضرورت مند نہیں ہوں تو پھر لگتا یہ ہے کہ میں اپنے مال کو محفوظ نہیں کر رہا. اور پھر اگلی بات ہے، اگر میں 100% زکوٰۃ نہیں دے رہا تو میرا معاشرہ خوشحال نہیں ہوگا. اپنے مالوں کو سوچیں، یہ میرا مال اللہ نے دیا ہے. میرے والد غریب تھے، میرا دادا غریب تھا، یا میرا والد مالدار تھا، یا میرا دادا مالدار تھا. آج اگر ان کی جائیداد اور چیزیں مجھ تک پہنچی ہیں تو ان کے پاس راز کیا تھا؟ اور آپ حیران ہوں گے، جس کی بھی جائیداد بچی ہے نا، باپ دادا پر دادا پر دادا پر دادا کی پردادا کی پردادے کی، اگر جائیداد بچی ہے میرا راز سن لیجئے گا، اس راز کے پیچھے لینے والی کہانی نہیں ہے، دینے والی کہانی ہے. جس نے لیا ہے، جیسے آیا ہے، جہاں سے آیا ہے، جتنا آیا ہے، جس طرح آیا ہے، بس لیا ہے، وہ اپنی نسلوں کی برکتیں نہیں پا سکا. اور جس نے دی ہے اللہ کو اس کے راستے میں، زکوٰۃ کی شکل میں، عشر کی شکل میں، صدقات اور خیرات کی شکل میں، اس کی نسلیں بھی محفوظ رہی ہیں، اس کا رزق بھی محفوظ رہا ہے، اس کی دولت بھی محفوظ رہی ہے، اس کی صحت بھی محفوظ رہی ہے. سوچیں، اگر تو اپنی نسلوں کے لیے مال محفوظ کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا کا اتنا فرمان دل پہ لکھ لیں. اور میرے حضور کا فرمان کیا ہے؟ اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے محفوظ کرو.
اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. اب کریے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ پہلے آپ کے دکھ ڈالے گا. میری عمر 65 سال ہے. 15 سال سے کلونجی مسلسل میرے استعمال میں ہے. مجھے کبھی بھی ڈاکٹر کی حاجت نہیں ہوئی. شوگر یرکان وغیرہ تو دور کی بات، بلڈ پریشر بھی چیک کرایا، ان کی ضرورت نہیں پڑی. کمال کی چیز ہے. آپ دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں، زندگی کے مسائل حل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں. دھیان والی 3 تسبیحات کر کے دیکھ لیں. تیسرا کلمہ درود پاک استغفار. 3 تسبیح دھیان والی کر کے دیکھ لیں. دھیان والی 3 تسبیح، اس کا کمال دیکھیں، اس کی تاثیر دیکھیں، اور اللہ سے ملتا دیکھیں، اور جو دل میں مراد ہے اسی وقت نقد. 11 دن پورے 3 تسبیحات، ایک مقام ایک جگہ، زمان اور مکان کی قید. 11 دن پورے 3 تسبیحات، زبان اور مکان کی قید. زمان اور مکان کی قید یعنی ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو. آپ تو تسبیح خانے میں رہتے ہیں، آپ کو تو مل سکتا ہے. ایک ہی جگہ ہو اور ایک ہی وقت ہو، اور 3 تسبیحات. درود شریف گن گن کے توجہ سے. یہ نہیں ہے کہ دانے پہ دانہ گر رہا، نہیں. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے. ذکر کس کا اور دھیان کس کا؟ اللہ کا. 3 تسبیحات کر کے دیکھ. یہ بتائیں، کہیں داڑھ میں درد ہو، سر میں درد ہو، کہیں درد ہو، تو کون سی چیز آزمودہ ہے کہ یوں درد ختم ہو جائے؟ کیا کیا جائے بتائیں؟ کہیں درد ہے، اس درد کو فوری ختم کرنا ہو، کیا پڑھا جائے، کیا لکھا جائے، کیا بولا جائے؟ آپ کا کہا اور سنا، اس کا مشاہدہ بتائیں. 5 خانوں والا سٹار لکھیں 7 مرتبہ اس جگہ. 5 خانوں والا سٹار اسی جگہ لکھیں، درد فوراً ختم. 5 خانوں والا سٹار. اور آپ کو پتہ ہے یہ 5 خانوں والا سٹار کہاں سے ملا ہے؟ میں نے آپ کو ایک بات کہی تھی، سٹار اور ہیش. اس وقت 2 لفظ ہیں جو ادریس علیہ السلام کی زبان آج سے ہزاروں سال پہلے زندہ ہیں. یہ 2 لفظ ابھی بھی، اور یہ جنات کی زبان ہے. اور اصل میں یہ خط ادریس ہے جس میں عبرانی اور سریانی زبان کے الفاظ موجود ہیں. اور یہ جو سٹار اور ہیش ہے، یہ عبرانی اور سریانی زبان کے الفاظ میں سے ہیں. میرا گمان ہے یہ عبرانی ہے. عبرانی زبان، یعقوب علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، یوسف علیہ السلام کی زبان عبرانی تھی، اس سے پچھلے انبیاء کرام کی زبان عبرانی زبان تھی. یہ سٹار 5 خانوں والا جو سٹار ہے، انگلی سے جس جگہ